اللہ کے نام سے جو میں یہ ویڈیو کو شروع کرتا ہوں، بڑی تعریف ہے اللہ کی۔ میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا یہاں ماں کو بھی مار دیا جا رہا ہے۔ کل 2 دن پہلے کے پیپر میں بتایا گیا کہ ایک بچے نے اپنی ماں کا سر کاٹ دیا، اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہاں ہالووین ہوتا ہے۔ ہالووین کا کوئی جو ہے ایک نمونہ ہے، سمجھ رہے ہیں، اور ریالٹی کیا ہے کہ وہ واقع باڈی ہے اور ایک سر دھڑ سے الگ ہے۔ ایک حقیقت بتایا میں۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہاں ایک چھت کے اوپر جا کر جھانکتا ہے دوسروں کے گھروں میں، کون ننگا ہے، کون ننگی ہے، کون کپڑے بدل رہا، کون سیکس لے رہا۔ یہ ایسے گندے دماغ والے انسان دنیا میں آج بھی گناہ ہے۔ اس واسطے اتنے فرنٹ پیج پہ ہیڈ لائن ڈالا، گناہ ہے۔ انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے تمہاری اپنی ذات کے لیے۔ یہ افریقہ کی بیماری ہے ایبولا۔ یہ امریکہ میں بھی آگے، ڈلاس سے لے کے نیو یارک سے لے کے پتہ نہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ سب خوف زدہ ہے۔ یہ جو ہے انسانوں کو ڈرا رہا ایک کوئی مطالبے کے اس میں، اور ایک یہ اسرائیل کا مسئلہ حل کوئی نہیں کر سکتا۔ کہ کیا ہے انسان کی زندگی کیوں سکون کی نہیں ہے؟ اللہ نے بتا دیا انسان کو قرآن کے اندر۔ اے اہل کتاب، اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن کے اندر بار بار، کان کو جو ہے لانا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے۔ میں جن سے بھی بات کرتا ہوں کبھی میرے کو کہتے ہیں کہ تم یہاں سے جاؤ، میں پولیس بلاؤں گا۔ میں کئی بار گالی کھایا ان کی، یف کی گالی دیتے ہیں، سننا نہیں چاہتے۔ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے اہل کتاب، انسانیت کو اگر بچانا ہے تو قرآن کے ہو جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا بنا لو۔ اہل کتاب جو اور کرسچن سننا نہیں چاہتے، نقصان میں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بتایا کہ دیکھو آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کو 1000 سال سے عمر دی اس نے، زمین پر ہے 1000 سال تک۔ آج صرف 60-70 سال 80 سال سے زیادہ سے زیادہ آپ ادھر آ گئے تو نارتھ امریکہ یا اسپینش جو کنٹریز ہے چھوٹے چھوٹے یہاں کے، اوتامالا یا جو ہے سورینام یا باربڈوز، یا پھر جو ہے میں زیادہ نام نہیں لیتا، برازیل، یا پھر جو ہے یہاں کے جو پورٹریکو ہے، اس طرح کی جگہ پر پاناما میں آپ کو ناریاگا کے جیسے لوگ، یا پھر جو ہے 100 سال جی لیے، بہت بڑی بات ہوگی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ملے گا کیا انسان کو؟ میں ہندو کے لیے بنا رہا ہوں یہ ویڈیو۔ ہندو کیوں نہیں سوچتا ہے بات کہ انسان کی عمر گھٹتے جا رہی۔ امیتابھ بچن کو میں نے خدا کے طور پر دیکھا ہی، ساؤتھ سائڈ میں اس کی ایک مندر بنایا اور خدا کی طرح اس کو پوجا کرنے لگے۔ رجنی کانت کو جو ہے خدا بنا کے جو ہے اس کے خدا سمجھ رہے ہیں آج بھی۔ اس کی کوچیڈیان فلم فلافی، اللہ بتا دیا قرآن میں ہر انسان کو زوال ہے، اس سے نشانی مل سکتی ہے، نہیں سمجھتے۔ آسمان پر لے جا کے بٹھا دیے۔ امیتابھ کو فلموں میں جو ہے آسمان پہ بٹھا دیے تھے، ایک مرد، اور وہ جو ہے اگنی پتھ کے زمانے سے دھڑا دھڑ گرنے لگی فلمیں، جیسا راجیش کھنہ کا زوال شروع ہو گیا تھا، دلیپ کمار کا زوال شروع ہو گیا تھا، بوڑھا اوپے میں پوری فلمیں فلاپ، لیڈر سنگر جیسی فلمیں۔ تو کیا ہے زوال انسان کا ہے۔ امیتابھ کو خدا بنا دیا، رجنی کانت کو خدا بنا دیا، این ٹی راماراؤ کو میں نے خدا کے طور پہ آج بھی جو ہے لوگوں کو زبان پہ جو ہے لفظ یوز کرتے ہوئے دیکھا، وہ بھگوان ہے این ٹی راماراؤ۔ اور ورلڈ میرے خیال سے انڈیا کے سروے کے اندر، فلمی دنیا کے اندر جو اسٹیج پریسٹیج یا اس کا جو عزت کا مقام ہے 60% کچھ ملا، جبکہ امیتابھ کو بھی نہیں ملا تھا۔ خیر 100% کا ہیرو بنا لیا ہے امیتابھ کو، یہ الگ بات ہے اس کی شہرت کے حساب سے۔ لیکن خدا کے طور پر جو دیوانگی میں نے دیکھی وہ امیتابھ کی دیکھی، این ٹی راماراؤ کی دیکھی، رجنی کانت کی دیکھی۔ اب جو 9/11 کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہاں ہوا اتر گئی، وہ بھی انسان ہے۔ 9/11 کے بعد میں انہوں نے دیکھ لیا کہ 9/11 کے بعد میں کوئی مدد نہیں آئی ان کو، ان کے دلوں سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت بھی اتر گئی۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان جو بناتا ہے نظام وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے، دیکھو اہل کتاب، قرآن میں سب سے زیادہ ذکر سننا نہیں چاہتے، نقصان میں رہنا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ، کرسچن اور جوئش۔ ہمارے تو گروپ کے تو یہی ہے نا، ہم 3۔ تو اب ہندو کیوں فیل ہے؟ ہندو کے پاس خدا کیوں نہیں ہے؟ ہندو کے پاس جو عقل کیوں نہیں ہے؟
ہندو کے پاس یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ 200 ممالک کے اندر ہندوازم نہیں ملے گا؟ 200 ممالک میں وہ سما کا سارک کا وہ جو ہے وہ ان کی جو ہے سنتوشی ماں یا درگا ماں یا کالی ماں یہ کہاں ملیں گی؟ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ شاہی بابا کہاں ملیں گے؟ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہاتھی کا یہاں ابھی ایک دیا ہے وہ صوفے کا نشان دے کے گنیش کا. کیا ہے یہ پاگل پن؟ کیوں انسان اتنا گئے گزرا ہے کہ خدا کتنا خوبصورت ہوگا، خدا کتنا جو ہے مہان ہوگا، کتنی اس کی بردباری ہوگی، کتنی وہ جو ہے ایک اس کی تصور میں اس کی عزت ہوگی انسان کی. وہ پتھر معمولی جانور کا انسان، عورت، گندی عورت، جو عورت کا نام آتے ہی سیکس جاگتا ہے انسان کی آنکھوں میں، وہ مقام عورت کا، ہر عورت کو دیکھتے آدمی سیکس لینا چاہتا ہے. یہ حقیقت ہے انسان کی. اور لکشمی کو بتا دیتے ہیں ننگی، اور جا کے مندروں کے دیکھو پورے سیکس کی تصویریں ہوتی ہیں، اور یہ بولتے ہیں ہم پرانے ہیں. کہاں کے پرانے ہیں تم غلط ہے، تم جاہل تھے اور بھی آج بھی ہو جاہل. تم کو حقیقت سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ خدا جو نظر نہیں آنے والا ہے وہی سچا ہے، جو ہمیشہ سے وہ ہے، وہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کیوں تم انسانوں کو خدا بنا بیٹھے؟ امیتابھ ہے، رجنی کانت ہے، این ٹی راما راؤ ہے. اب یہاں تو انسان کو بھی بنا لیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ ان کی بھی ہوا اتر گئی ادھر. ارے لعنتیو، کب سمجھیں گے اپنے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ انسان کو چھوٹی سی زندگی کر کے دے دیا، اس میں 1000 بیماریاں ہیں، اس میں 1000 پریشانیاں ہیں. آدمی خوف سے اٹھتا ہے، جاب چلی جاتی بول کے ڈر کے بھاگتا ہے، جاب کے لیے انٹرویو میں ٹھہرا تو کانپتے رہتا ہے، اگر سے جو ہے بیمار ہے ہاسپٹل کے بل دینے کے لیے کانپتا ہے، مر گئے تو جو ہے خرچہ ہے کر کے کانپتا ہے، پھر اس کے بعد میں 40واں کرنا ہے کانپتا ہے. انسان جو ہے شادی کرنے کے وقت میں ڈرتا ہے کہ میری عزت رہے گی نہیں رہے گی، میں ان کو پال سکوں گا نہیں. بعض تو شادی بھی نہیں کرتے ڈر کے. انسان جو ہے خون بیچتا ہے، انسان جو ہے جسم کے اعضاء بیچتا ہے، انسان جو ہے امتحان کے وقت میں جو ہے کانپتے ہوئے جا کے لکھتا ہے. یہ سارے خوف کیوں ہیں پھر انسان کا؟ اگر خدا ہوتا تو انسان کے پاس یہ خوف کیوں ہوتے؟ خالی خدا کر کے لفظ کہہ دیتے ہیں بھگوان ہے. انسان بھگوان نہیں ہو سکتا. ارے پاگل ہو، کب لاؤ گے عقل؟ اللہ کیوں نہیں تمہارے کو یہ عقل دیتا؟ کیونکہ اللہ کہہ دیا میں نے خلق بند کر دی ان کے. اللہ بے رحم نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے خلق کو بند کر دیا. تم سوچنا نہیں چاہتے، اہل کتاب والے بھی سوچنا نہیں چاہتے، جبکہ ہماری بکس والے. تم میری کی بات کیا بات سنو گے؟ اللہ کی قرآن کو نہیں سننا چاہتے تو تم میری بات کیا سنو؟ میں کیوں بنا رہا ہوں یہ ویڈیو؟ میں کیوں بتانا چاہتا ہوں؟ اب دیکھو 4 بار باکسنگ میں چیمپئن تھی وہ منی پور کی ماری کوم. ہاں، اس کا نام ہی نہیں ہے. میں پہلی بار فلم دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک انڈیا میں جو چیمپئن بھی نکلی ہے ورلڈ وائڈ، جو ہے انہیں کھیل کے مظاہرہ کر کے نام لایا. اور منی پور کو ہی دیکھ لو، پوری کرسچینٹی سے بھرا ہوا ہے. اڑیسہ ادھر ادھر پورے ساؤتھ کی طرف. دھیرے دھیرے ہندوازم کیوں ختم ہو رہا تمہارے پاس؟ کیوں گرتے جا رہا تمہارا پاپولیشن؟ دنیا کے حساب سے کیوں تم نمبر 3 پہ ہو؟ اگر تم پرانے ہوتے، جیسا اسلام 14 سال میں ابھر کے ایسے آگے آ گیا، سب سے آگے ہو گیا پاپولیشن کے حساب سے. کرسچینٹی کو تھوڑا سا نیچے گرا تھا، جبکہ وہ لوگ ہزاروں پیسہ خرچ کرتے ہیں. آج بھی ہزاروں لاکھوں فلائرز ملیں گے، ہزاروں لوگ کام کے لیے نکلیں گے. ساؤتھ افریقہ کو بھی جو ہے جانا چاہتا ہے کرسچینٹی کی مشنری کے لیے، جبکہ حالات اچھے نہیں ہیں. تو بھی امریکہ والے بھیج رہے. چاروں طرف مریض علیہ السلام کی ویلیو ختم ہو گئی انسان ہونے کی وجہ سے. کل امیتابھ مر جائے گا. پورے امیتابھ کے جو فلمیں دیکھ کے انجوائے کرے، کوئی مدد نہیں کر سکے گا سوائے اللہ. اللہ اس بات سے کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر، جب میں تمہاری مدد کرنا چاہوں تو دنیا کا کوئی بھی، پورے کے پورے دنیا کے انسان مل کے تمہاری نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب میں مدد کرنا چاہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا نقصان نہیں پہنچا. جب میں تمہارا نقصان پہنچانا چاہوں، تمہاری پوری دنیا مل کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر. قرآن کو سمجھنے کے لیے فائدہ ہے، قرآن کو نہیں سمجھنا نقصان ہے تمہاری زندگی کا. انسان ازل سے اب تک کیوں اللہ کو نہیں پہچان سکا؟ انسان ازل سے اب تک جنت کی حقیقت کیوں نہیں سمجھ سکا؟ جہنم تو گارنٹی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر کر دیا. جہنم کو بھر دوں گا کہہ رہا، جہنم بھر جائے گی جس کو نکل جانا ہے. یہ ساری دنیا کے جو جھمیلے ہیں، یہ جو ماں کو مار دے رہے، اسرائیل میں تشدد، کوئی بچانے والا نہیں ہے. بیماری آ گئی، کوئی نہیں روکنے والا ہے. انسان کی زندگی دنیا سے ایسے ہی چلے جا رہی، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. موت انسان کا جو ہے
ایسا گلا پکڑ لیتی ہے، پھر تم پچھتاؤ گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امیتابھ جہنم میں چلا جائے گا، وہ سمجھ رہا جلا دیا گیا تو قصہ ختم، نہیں، اللہ پھر پیدا کرے گا۔ ایک آدمی نے قرآن میں پوچھتا ہے جب میں ہڈی ہو جاؤں گا تو پاؤڈر کر کیسے بتایا، پھر پیدا کیا جاؤں گا؟ اللہ نے کہا ہاں۔ تو انسان کو یہ سمجھتا ہے ہندو کہ میں جلا دیا گیا قصہ ختم، ہمارے پاگل، تو ہندوستان کے کنویں کا مینڈک پولی ہے تیری ہندوستان کی زندگی، تیرے کو دنیا کی حقیقت نہیں معلوم، تیرے کو سائنس نہیں معلوم، تیرے کو کپڑا پہننا نہیں آتا، تیرے کو بات کرنا نہیں آتا، تیرے پاس ایک پورے ہندوستان میں ایک زبان نہیں، تیرے پاس پوری امریکہ کی دیوانگی، پوری دنیا کی امریکہ کی دیوانگی، دیکھ لے تو اٹھا تو حماقت کرے گا امریکہ کی، بیٹھا تو امریکہ کے تلوے چاٹے گا۔ تیری اپنا وجود نہیں، تیری اپنی پہچان نہیں، فلمی دنیا سے لے کے میں تہواروں تک بول رہا ہوں، سب جگہ تو جو ہے امریکہ دیوانہ، اور تیرے کو حقیقت نہیں معلوم۔ تیرے کو جلا دیا جائے گا، پھر سے بنا لے گا اللہ، پھر جلائے گا، پھر جہنم میں ڈال دے گا، پھر چمڑا جل جائے گا، پھر سے ڈال دے گا، پھر آن کی آن جب کا جب ڈال دوں گا میں۔ موت تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گی، جہنم تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گی، تجھے وہاں کوئی نہیں بچائے گا۔ امیتابھ بچن تیرے کو چیلنج کر رہا ہوں میں۔ رجنی کانت تو اتنی سڑی صورت کا ہوگا، بچپن میں تو بھی ذرا تھوڑا بہت میں دیکھتا تھا، تیری فلمیں اچھی تھی، اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تو ایسا، اب جب تیری آنکھ بند ہونے والی ہے۔ رامارو کو میں نے دیکھا بوڑھا ہوتے 70 سال تک ناچتے رات سری دیوی کے ایسے پکڑ کے جسم کے حصے کو جو ہے ایسا لوچتا تھا، آج اس کو جو ہے ہڈیاں اس کی ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جلا دیا اور جل رہا ہے وہ۔ جاؤ اور دیکھ لو، وہاں یقین بناؤ، اللہ سامنے ہوگا، اللہ کا یقین سامنے ہوگا، جنت سامنے ہوگی، آخرت سامنے ہوگی، سب یقین پر ہے۔ میں نے اپنا یقین بنا کر یہ چیلنج کر رہا ہوں۔ میں چند دنوں سے یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں انسان کو کہ تم ہندو جلا دیے جاؤ گے، چیلنج کر رہا ہوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔